علی آپ اتنے غریب ہیں، آپ کی وکالت میں زہرا کو جانا پڑتا ہے، زہرا در بدر گئی ہے، زہرا ایک ایک کے دروازے پر گئی ہے، سوال کرتی رہی کیا تم بھول گئے غدیر کے واقعے کو؟ انسیتم یوم غدیر، کیا تم نے غدیر کے واقعے کو بھلا دیا؟ کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا؟ پھر کیوں علی کی بیعت سے منصرف ہو گئے؟ پھر کیوں علی کے دامن کو نہیں پکڑتے ہو؟ کہتے ہیں کہ بنت رسول ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب ہم بیعت کر چکے ہیں، ہم اب آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے مولا نے اس کا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ جب میری بیعت کرنے کے بعد توڑ سکتے ہو جو بیعت رسول اللہ نے تم سے لی تھی، تو پھر اس بیعت کرنے کے بعد یہ بیعت کیوں نہیں توڑ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں صرف اپنے گھر کی فکر ہے، تمہارے گھر کو اگر کوئی آگ نہیں لگاتا تو تم خاموش بیٹھے ہو، لیکن میرے دروازے کو تو دیکھو، میرا دروازہ جلا دیا گیا۔ اجرهم علی اللہ، زہرا مرضیہ کا نام کیا تھا؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد اتنے مظالم مجھ پر ڈھائے گئے، اگر یہ سورج دیکھ لیتا تو اس کو گرن لگ جاتا، سورج بھی ان مظالم کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب سے کسی نے سوال کیا تھا، یا علی آپ بتائیے آپ پر کتنا ظلم کیا گیا؟ فرمایا صحرا میں جتنے ریت کے دانے ہوتے ان دانوں کے برابر مجھ پر ظلم کیا گیا۔ اے زہرائے مرضیہ، بابا کے بعد جتنے دن زندہ رہی روتی رہی، اتنا گریہ کیا کہ چھڑے سرکار شاہ فرماتے ہیں البکاؤن خمسۃ، دنیا میں 5 ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ کس سے سب سے زیادہ گریہ کیا؟ 5 لوگوں نے، ایک حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے فاطمہ زہرا، 5ویں مولا سید سجاد کا 5 لوگوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ اگر سن سکے تو سنیے گا، آدم جب جنت سے نکالے گئے تو کچھ سالوں تک روتے رہے، بعض روایتیں کہتی ہیں 40 سال تک آدم نے گریہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام جب یوسف بچھڑ گئے جبکہ زندہ تھے 22 سال تک یعقوب نے گریہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے جب بچھڑ گئے تھے معلوم نہیں تھا میں کس سے بچھڑا ہوں، کبھی روتے تھے کبھی خاموش ہوتے تھے، کم از کم ملتا ہے انہوں نے بھی 7 سال تو گریہ کیا ہے۔ آئیے دیکھیے سید سجاد نے کتنا گریہ کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد سجاد 35 سال روئے۔ اے میرے مولا سید سجاد، آپ نے فرمایا ہے تاریخ بشریت میں 5 رونے والے سب سے بڑے ہیں، جو 5 رونے والے ان میں سے 4 تو ایسے ہیں جو سال بھر روئے، کوئی 40 سال رویا، کوئی 35 سال رویا، کوئی 22 سال رویا، کوئی 7 سال رویا۔ سمجھ میں آتا ہے جو سالوں پر رونے والا ہو اس کا نام سب سے زیادہ رونے والوں میں ہو، لیکن جو صرف 75 یا 95 دن رونے والا، جس کا رونا کچھ دنوں کا ہو، وہ کیسے اتنا رو سکتا ہے؟ ایسے یہ نہ کہنا تھا آپ کے ساتھ کیا کیا گیا جو آپ صبح و شام گریہ کرتی تھی۔ اور روایت کہتی ہے یغشا علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، کچھ دیر اٹھتی تھی روتی تھی، اتنا روتی تھی بے ہوش ہو جاتی تھی، پھر ہوش میں آتی تھی، پھر آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم جب زہرا کے چاہنے والے برداشت نہیں کر رہے، زہرا کی اولاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ آئے حسن مشتبہ اپنے رخسار کو پیٹتے ہوں گے، اماں میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ ایک ذاکر تھے عبدالزہرا ان کا نام ہے، بڑے مسائل پڑھتے تھے، امام حسن امام حسین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک رات خواب میں امام حسن تشریف لائے، فرمائے تو میرے مسائل میں نہیں پڑھتا۔ عبدالزہرا کہنے لگے اے مولا میں تو آپ ہی کی مصیبت پڑھتا ہوں۔ کہا کون سی مصیبت پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں نے آپ کی مصیبت پڑھی، آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ میری مصیبت ہے، اور کیا پڑھتے ہو؟ کہا آپ کے جنازے پر تیر بارانی کی گئی۔ کہا کہ یہ میری مصیبت ہے، اور کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ آپ کو پہلوے رسول میں جگہ نہیں ملی۔ کہا کہ یہ میری مصیبت ہے، اور کیا پڑھتے ہو؟ کہا بس میں نے آپ کی مصیبتیں پڑھ دی، اور کون سی مصیبت ہے؟ کہا نہیں تجھے نہیں معلوم، ایک وقت ایسا تھا جب میں اور میرا حسین ہم دونوں کے سامنے میری ماں کو مارا جا رہا ہے، میرے بابا کی گردن میں رسی باندھی جا رہی ہے،
یہ میری مصیبت حیرت تھی. ہم حیران پریشان ہو گئے. ماں کی مدد کو جائے یا بابا کی مدد کو جائے. حضرکم اللہ. یہ رات یتیمی کی رات ہے. حسن و حسین آج کی رات یتیم ہو رہے ہیں. بس اللہ سیدہ کے ایام ختم ہونے لگے. وہ وقت یاد آ گیا جب نبی نے فرمایا تھا اے بیٹی تو مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملے گی. سیدہ ایک مرتبہ آخری دن خواب سے بیدار ہوئی. کچھ طبیعت بحال ہونا شروع ہوئی. گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی. جیسے علی مرتضیٰ نے دیکھا کہا سیدہ آپ کی طبیعت ناساز ہے, آپ گھر کے کام کیوں انجام دے رہی ہیں؟ کہا اے ابوالحسن میں نے ابھی خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے. بابا فرما رہے تھے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی, اب تو اپنے بابا سے ملنے آنے والے. میں کچھ دیر کی مہمان ہوں. جاتے جاتے میں یاد کرتی ہوں اپنے حسن و حسین کو. میں چلے جاؤں گی میرے حسن و حسین بھوکے رہ جائیں گے. میرے حسن و حسین کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوگا. لہذا میں نے حسنین کے کپڑوں کو دھو دیا. میں نے حسنین کے لیے کھانا تیار کر دیا. میں نے حسنین کے بستروں کو تیار کر دیا. جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تم پوری کر دینا. شاید علی نے کہا ہوگا اگر حسنین نے مجھ سے یہ مانگا ہماری ماں کا ہے, میں بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ اس کا جواب بھی بتاتے جاؤ. شاید سیدہ نے کہا ہوگا حسن و حسین سے کہنا افزا تمہاری ماں. شہزادی نے سارے گھر کے کام کاج انجام دیے. حسن و حسین کے لیے کھانا تیار کر دیا. پھر حجرے میں چلے گئے. میرے مولا بھی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. اسما بنت امیس سے بعض روایت کے مطابق ام ایمن سے فرمایا اے اسما میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہوں. جب تک میری یہ تلاوت کی آواز تمہیں آتی رہے انسان لینا میں زندہ ہوں, اور آواز اگر بند ہو جائے سمجھ جانا میں اپنے بابا سے جہاں ملی ہوں. عذرکم اللہ قیامت کے لمحات ہیں. گویا یہی وہ دن تھا. بس دارو ایک وقت آیا. اسما کہتی ہے میں پورے توجہ کے ساتھ سن رہی تھی. اچانک سے میں نے کیا دیکھا کہ آواز آنا بند ہو گئی. میں دوڑتی ہوئی حجرے میں داخل ہوئی. میں نے آواز دی یا زہرا یا مولاتی, اے میری مولا اور آقا زادی, میری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے. وہاں سے کوئی جواب نہ آیا. میں دوڑتی ہوئی گئی. میں نے مسجد میں جا کر کسی کو تلاش کیا. میں نے کہا ذرا جا کر ابوالحسن کو بتائیے بنت رسول کی طبیعت بہت ناساز ہے, لگتا ہے یہ بنت رسول زلیخا سے چلے گئی. کسی نے آ کر علی مرزا کو اطلاع دی. کہا کہ لگتا یہ ہے شہزادی دنیا سے چلے گئی. سنیں گے میں روایت دے کر پیش کر رہا ہوں. روایت کی جملہ یہ ہے فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ, علی سر کے بل زمین پر گرے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں وہ علی جس کو مرحب و انتر نہ پچھاڑ سکے, عمر بن عبدود نہ پچھاڑ سکا, کفار کے بڑے بڑے پہلوان نہ پچھاڑ سکے, اس کو ایک خبر سیدہ نے زمین بوس کر دیا. پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر گرتے, پھر ہمت سنبھالتے ہیں پھر گرتے. اے مولا میرے کائنات مجھے یہ منظر پھر کربلا میں دکھائی دیتا جب آپ کا حسین اکبر کے لاشے پر پہنچا. عذرکم اللہ. اگر مصائب سننا چاہتے ہیں عذرکم اللہ, علی مرتضی گھر سیدہ میں داخل ہوئے. کیا دیکھا حسن و حسین بھی موجود ہیں, اپنی اماں سے لپٹے ہوئے شہزادی کے قریب آئے. ایک مرتبہ چادر اڑا دی. بالش کو تکیے کو جو دیکھا تکیے کے نیچے ایک وصیت نامہ موجود تھا. وصیت نامہ بہت طولانی تھا, صرف میں اس کے 3 فقرے عرض کروں گا. شہزادی نے وصیت کی یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل. اے علی مجھے رات میں غسل دینا, رات میں کفن پہنانا, رات میں مجھے دفنانا, اور کسی کو اطلاع نہ دینا, اور ان کو جنازے میں آنے کی اجازت نہ دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا. یہ وصیت نامہ جو پڑھ لیا حسن و حسین کو دیکھا, فرمایا اے حسن و حسین اپنی اماں سے ودا کر لو, کچھ ہی دیر میں رات ہونے والی ہے.
میں غسل کفن کا انتظام کروں گا۔ حسنین کریمین آگے بڑھے، ایک نے سینے کو اپنے سنبھالا، اپنا چہرہ سینے مادر پر رکھا، دوسرے نے پائے مبارک کو پکڑ لیا، دونوں نے خوب گریہ کیا۔ میں کہوں گا اے حسن و حسین، مادر گرامی رخصت ہوئی ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، مگر کم از کم ماں کے بدن سے لپٹ کر رونا تو نصیب ہو گیا۔ کربلا میں ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ایک 4 سالہ بچی بابا کے جسم سے لپٹ کر روئے گی، اس کو کوئی رونے نہ دے گا، دروں سے اس کا احترام کیا جائے گا۔ حسن و حسین گریہ کر رہے تھے، اتنا گریہ کیا آواز غیبی آئے، اے علی اپنے بچوں کو لاش زہرا سے جدا کر لو، ان کے رونے کو دیکھ کر آسمان کے ملائکہ فرشتے رو رہے ہیں، ان کو جدا کرو۔ میرا دل یہ کہتا ہے، روایت موجود نہیں لیکن میرا دل یہ کہتا ہے حسن و حسین کے قریب آئے ہوں گے، ایک کے سر پہ دست شفقت پھیرا ہوگا، ایک کے رخسار پر بوسہ لیا ہوگا، دونوں کو سینے سے لگایا ہوگا، بڑی تسلیاں دینے کے بعد ماں کے لاشے سے دور کیا ہوگا۔ آزادارو، ہر میت سے ورثہ کو ایسے ہی دور کیا جاتا ہے، بس کربلا میں نہ جانے رسم کیوں بدل گئی، ورثہ لاشے پر پہنچتے، تازیان حسین کو شہیدوں کے لاشوں سے دور کیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔